پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں، اس کہانی کا نام ہے یتیم سے پیار کرو۔ عرفان کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک اللہ نے اسے اولاد کی خوشی نہ دی تھی۔ شروع میں اس کی بیوی سلیمہ کے ساتھ گھر والوں کا رویہ اچھا تھا، مگر جوں وقت گزرتا گیا، گھر والوں نے اسے بے اولادی کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ وہ ہر وقت اکیلی بیٹھی روتی رہتی تھی۔ اپنے دیور جیٹھوں کے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس نے کبھی ان کے والدین کا غصہ ان پر نہ نکالا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح انہیں کھلاتی، انہیں پیار سے رکھتی تھی، گھر کے سارے کام بھی کرتی، کھانا وغیرہ بھی پکا کر دیتی، مگر اس کے سسرال والے پھر بھی اس سے خوش نہ تھے۔ ان کے دماغ پر ایک ہی بھوت اولاد کا سوار تھا۔ پھر ایسا وقت آ گیا، اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے عرفان کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ عرفان سے کہتے کہ یہ بے اولاد ہے، اسے طلاق دے دو، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں۔ پہلے تو عرفان اپنی بیوی کی سائڈ لیتا رہا، مگر پھر ایک دن گھر والوں کی باتوں میں آ کر اس نے بیوی سے خوب جھگڑا کیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ میکے چلی گئی۔ اس کی بیوی کے گھر میں صرف اس کا بوڑھا اور کمزور باپ رہتا تھا۔ اس کی ماں نہ تھی، نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا۔ سلیمہ کو شوہر کے گھر سے نکالے جانے کا بہت دکھ تھا۔ سلیمہ کا بوڑھا باپ غریب تھا۔ اس نے ایک بھینس رکھی ہوئی تھی، جس کا دودھ بیچ کر وہ اپنے گزارا کیا کرتا تھا۔ اسے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر سے یوں نکالے جانے پر بہت رنج ہوا۔ پھر سلیمہ نے اپنے باپ کے گھر میں کام کاج میں مصروف رہنے لگ گئی۔ خود بھینس کا دودھ دھو کر بیچنے جاتی۔ گھر کے پاس ہی چھوٹے جھونپڑے میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے سلیمہ اسے دیکھتی تو اسے اس پر بہت ترس آتا تھا۔ اس نے بچے کو اپنے ساتھ گھر میں کام کاج کے لیے مدد کے طور پہ رکھ لیا۔ وہ اسے اپنے بچوں کی طرح پیار سے رکھتی۔ ادھر گھر والے عرفان کو طلاق دینے پر مجبور کرنا شروع ہو گئے۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا، مگر گھر والوں کی کوشش جاری تھی۔ اس سے سلیمہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ اسے اب طلاق کے کاغذات ملنے والے ہیں، اس کا دل بہت دکھا۔ اس نے خدا سے رو کر فریاد کی کہ ایسا نہ ہو، بلکہ اس کا شوہر سے اس کی صلح ہو جائے۔ سلیمہ کے شوہر پر گھر والوں نے زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تو اس نے غصے میں آ کر گھر ہی چھوڑ دیا۔ ایک یتیم بچے سے پیار اور شفقت رکھنے کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے سلیمہ کی دعا سن لی۔ اس کا شوہر بھی سلیمہ کے پیچھے اس کے باپ کے گھر آ گیا۔ سلیمہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سلیمہ نے اور اس کے بڑے باپ نے عرفان کو معاف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس نے سلیمہ کے ساتھ بھینس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ گھر کے باہر کے سارے کام کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اس نے وہاں 2 بھینسیں اور رکھ لیں اور اسی کام کو اپنے پیشے کے طور پر اختیار کر لیا۔ سلیمہ نے فرمائش کی کہ وہ اس یتیم بچے کو نہیں چھوڑ سکتی، بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا کر اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ عرفان کو بھی وہ بچہ بہت پیارا لگا۔ انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر ایک دن اللہ نے سلیمہ پر ایسی رحمت نازل کی کہ اس کی گود میں اس کی اپنی اولاد بھی ڈال دی۔ مگر سلیمہ اور عرفان نے اپنی اولاد پیدا ہونے کے بعد بھی اس یتیم بچے سے منہ نہ پھیرا، بلکہ اسے اپنا بڑا بیٹا سمجھتے تھے۔ اب وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ یہ سب ایک یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے سے ہوا کہ اللہ نے خوش ہو کر انہیں اتنے سالوں بعد ان کی اپنی اولاد بھی دے دی۔ اس لیے کہتے ہیں یتیموں سے بھی ہمیشہ پیار کرو۔